اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا عمل جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جدا ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر دو محبت کرنے والے آپس میں جدا ہو گئے ہیں کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، ان کے درمیان یا کوئی تیسرا آ گیا ہے، ان کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں اور ان اختلافات کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے۔ اسی طرح جو میاں بیوی جن کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، غلط فہمیوں کی وجہ سے دوری پیدا ہو گئی ہے اور حتیٰ کہ بات دور تک نکل گئی ہے، یعنی طلاق تک پہنچ گئی ہے، لیکن بیوی چاہتی ہے کہ وہ اپنا ریلیشن ٹھیک رکھے اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کا ریلیشن اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی اگر اپنے ریلیشن کو بحال رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی دو محبت کرنے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ریلیشن کو بحال رکھیں، ہمارے درمیان جو دوریاں اور اختلافات پیدا ہو گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو یہ عمل کیجئے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، والدین سے بعض اوقات والدین اپنی اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات عزیز و اقارب میں بہت زیادہ اختلافات پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان دوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رشتوں کو بحال کرنا چاہتا ہے، تو رشتوں کو بحال کرنے کے لیے آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اس عمل کے کرنے سے جس کے دل میں بھی دوسرے کے لیے اختلاف ہے یا دوسرا پہلے فریق اول سے متنفر ہے کسی بات کی وجہ سے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، وہ دل موم نہیں ہو رہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی رشتہ داری بحال کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، میں تمہارے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، اور جو قطع تعلقی کرتا ہے میں اس کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہوں، یعنی جو رشتوں کو جوڑتا ہے میں اس کو جوڑتا ہوں، جو رشتوں کو توڑتا ہے میں اس کو توڑتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہمیں چاہیے کہ جو عزیز و اقارب ہمارے ناراض ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ان سے اپنا ریلیشن بحال کریں، اس ناراضگی کو ختم کریں۔ آپ اپنے دل میں اللہ کے اس احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کو، اگر آپ کا دل کسی وجہ سے سخت ہو گیا ہے تو آپ اس کو نرم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم سے آخرت میں پوچھ ہوگی، اور جبکہ حقوق العباد بہت معنی رکھتا ہے، جب تک انسان بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتا تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھی اگر آپ کے عزیز و اقارب آپ سے ناراض ہیں یا کوئی احباب جو ہیں وہ منتشر ہو گئے ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ان سے اپنا تعلق جو ہے، اپنا رشتہ جو ہے وہ بحال کر لیں۔ تو رشتہ بحال کرنے کا آج میں آپ کو ایک بہت مجرب عمل بتاؤں گی۔ جو بھی لوگ آپ سے ناراض ہیں، آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے۔ کوئی دو محبت کرنے والے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہے، والدین اولاد سے ناراض ہیں، اگر والدین کا آپس میں اختلاف ہے میاں بیوی کا، وہ بھی کریں۔ اسی طرح عزیز و اقارب ہیں جو آپ کے سخت ناراض ہیں، ان کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کا آپ پر بہت زیادہ فضل و کرم ہوگا۔ ایک تو اللہ آپ سے راضی ہوگا کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدم بڑھایا ہے۔ ہمیشہ پہل کرنے میں اللہ تعالیٰ پہل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
تو کیا ہے کہ جب آپ پہل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمائیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو کیا ہے کہ جس شخص کے رشتہ دار اور احباب منتشر ہو گئے ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، وہ چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یا جامعو پڑھے، اور انگلیوں کو یعنی دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھول دے اور دونوں ہاتھ پھیلا دے اور آسمان کی طرف منہ کر لے، اور یا جامعو ایک انگلی پر پڑھے اور اس انگلی کو بند کر دے. اسی طرح دوسری انگلی پر پڑے تو اس کو بند کر دے، اسی طرح تیسری انگلی پر پڑے تو اس کو بند کر دے. ایسے ہر ایک عمل پہ ایک ایک انگلی بند کرتا جائے. جب ساری انگلیاں بند ہو جائیں تو آخر میں دونوں ہاتھوں کو کھول کر منہ پر پھیر دے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کھولے اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے منہ پر پھیر دے. تو انشاءاللہ جتنے بھی لوگ اختلاف میں ہیں، جتنے بھی لوگ آپ سے متنفر ہیں، وہ ریلیشن کو بحال نہیں کر رہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جو آپس کا تعلق ہے، رشتہ داری ہے، عزیز و اقارب ہیں، یا جو بھی شخص ناراض ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ راضی ہو جائے گا. تو دوبارہ میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں. اگر آپ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یا کوئی بھی آپ سے ناراض ہے، تو آپ کیا کریں کہ چاشت کے وقت آپ غسل کریں. غسل کرنے کے بعد یہ شرائط ہیں وظیفے کی. ہمیشہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فلاں وظیفے کے لیے فلاں شرط ہے اور فلاں وظیفے کے لیے فلاں شرط ہے. تو یہ شرط ہے کہ آپ چاشت کے وقت غسل کریں اور اس کے بعد آپ پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یعنی ہر انگلی پر ایک مرتبہ آپ یا جامعو پڑھیں اور انگلی کو بند کر دیں. اسی طرح دوسری انگلی پر پڑھیں یا جامعو تو اس کو بند کر دیں. اسی طرح تیسری انگلی پر پڑھیں تو اس کو بند کر دیں. اسی طرح آپ نے ہر انگلی پر ایک مرتبہ پڑھ کے 10 کے 10 کو بند کر دینا ہے. اور آخر میں کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے منہ پر پھیر دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے اس مقصد کو مد نظر رکھنا ہے کہ یا اللہ میں فلاں مقصد کے لیے کر رہا ہوں اور اس کو آپ حل فرما دیجئے. تو کیونکہ آپ نے یہ فعل کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام عزیز و اقارب یا جو بھی آپ کے ساتھ ناراض ہے، اللہ کے حکم سے وہ آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ راضی ہو جائیں گے. تو معزز ناظرین، آج کا عمل بہت مجرب ہے، اس عمل کو ضرور کیجئے اور میری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے وظائف جو عمل میں بتاتی ہوں وہ سمجھ آ سکے. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.